سندری نہایت صاف گوئی کے ساتھ غلام سے کہتی ہے کہ بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے۔ غلام دل رفتہ لہجے میں جواب دیتا ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، جبکہ بادشاہ ایک دولت مند اور با اثر شخص ہے، وہ تمہیں ہر خوشی دے سکتا ہے، بہتر ہے تم اسی سے شادی کر لو۔ مگر سندری اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں کہتی ہے، میری محبت صرف تم ہو اور میرا نکاح بھی صرف تم سے ہی ہوگا۔ یہ باتیں سن کر غلام پریشان ہو کر اپنی ماں لاجو کے پاس جاتا ہے۔ لاجو اسے سمجھاتی ہے، بیٹا بادشاہ تمہارا دوست ہے، اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا۔ لیکن غلام کی آواز کے آگے ہار جاتا ہے اور آخرکار سندری سے نکاح کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ اگلے دن لاجو خورشید بی بی کو اس رشتے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خورشید خوش ہو کر کہتی ہے کہ یتیم لڑکی کا گھر بسانا بہت نیکی کا کام ہے۔ یوں شادی سے شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اتفاق سے اسی دن بادشاہ شہر سے باہر ہوتا ہے اور غلام اس موقع کو قیمت جان کر نکاح کی محفل سجا دیتا ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں، سندری کو دلہن بنا کر لایا جاتا ہے اور نکاح کی رسم شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی سندری قبول سے ہے کہنے لگتی ہے، دروازے پر زور سے دستک ہوتی ہے، دروازہ زور سے کھلتا ہے اور بادشاہ اندر آ جاتا ہے۔ اپنے دوست اور محبوبہ کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ غلام کو پکڑ کر چیختا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ غلام کو بری طرح مارا جائے۔ سندری یہ سب دیکھ کر آگے آتی ہے اور غلام کے سامنے ڈال بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں صرف غلام کی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ غلام کو باندھ کر ایک تاریک کمرے میں قید کروا دیتا ہے اور سندری کو زبردستی اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ اگلی صبح سندری کسی طرح وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتی۔ ادھر غلام کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ سندری سے زبردستی نکاح کرنے والا ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر ہمت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ اپنی بندشیں توڑتا ہے، راستے میں آنے والوں کو ہٹا دیتا ہے، سندری تک پہنچ جاتا ہے۔ سندری سے دیکھ کر فوراً اس کے پیچھے آ چھپتی ہے۔ اسی لمحے بادشاہ غصے میں پستول نکال لیتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ گولی غلام کو لگتی ہے اور بادشاہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر غلام کو اسپتال لے جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ گولی نکال دی گئی ہے اور اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ یہ سن کر سب سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ بادشاہ شرمندگی سے غلام سے معافی مانگتا ہے۔ بعد میں جب سندری کو واپس ویلی لایا جاتا ہے تو خورشید اس سے اس کے والد کا نام پوچھتی ہے۔ سندری کے عاشق علی یہ نام سنتے ہی خورشید کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ سندری کو گلے لگا کر کہتی ہے، تم تو میری اپنی بیٹی ہو۔